نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد وقد قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا وقال الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من ساعته وكان الله واسعا حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام میں آپ سے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کے لیے آتی ہوں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا اور آخری خطبہ کا بڑا طویل خطبہ خطبے کی طویل خطبے کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے اس وقت جو ہے اگر دنیا کو دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے دنیا بہت روشن ہے، بہت چمکدار ہے۔ جیسے مسجد ہے، اس کے اندر روشنیاں لگی ہوئی ہیں، اگر بند کر دیا جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، لیکن اس مصنوعی اور بناوٹی روشنی سے مسجد روشن ہے۔ اسی طریقے سے گھر روشن ہے، اسی طریقے سے سڑکیں روشن ہیں، اور اسی طریقے سے گلیاں روشن ہیں۔ اور یہ کہا جائے کہ پوری دنیا روشن ہے اس روشنی سے، تو جھوٹ نہیں ہے بلکہ سچ ہے، اور 100% سچ ہے۔ تو بہت چاندنا ہے، بہت چمک ہے، بہت روشنی ہے، بہت اجالا ہے، یہ سچ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دنیا روشن ہے، مسجدیں روشن ہیں، گھر روشن ہیں، سڑکیں روشن ہیں اور گلیاں روشن ہے، یہ تو سچ ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دل تاریک ہیں اور دلوں کے اندر جو ہے ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تو یہ کہنا جو ہے جھوٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی سچ ہے۔ دنیا روشن ہے لیکن انسانوں کے دل جو ہے وہ تاریک ہے، اور پھر اس کا ایک پہلو اور ہے۔ یہ کہا جائے کہ یہ زمانہ جو ہے تعلیم کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جو ہے ایجوکیشن کا زمانہ ہے، یہ زمانہ جو ہے پڑھائی کا زمانہ ہے، جگہ جگہ اسکول ہیں، جگہ جگہ کالج ہیں، جگہ جگہ یونیورسٹی ہیں، جگہ جگہ مدرسے ہیں، جگہ جگہ مکاتب ہیں، جگہ جگہ ٹیوشن کلاس ہے، کلاسز ہے، یعنی آپ جس طرف نظر دوڑائیں گے تو یہ کہنا جو ہے بیجا نہیں بلکہ بجا ہے کہ اس وقت جو ہے پوری دنیا جو ہے
تعلیم و تعلم کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، ایک بہت بڑا گہوارہ ہے، اور ایجوکیشن کی دنیا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس اگر یہ میں کہوں کہ یہ جو ہے جہالت کی دنیا ہے، یہ ان پڑھوں کی دنیا ہے، یہ جو ہے تعلیم کی دنیا تو کہتے ہیں، لیکن یہ تعلیم کی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ جہالت کی دنیا ہے، تو یہ میں کہنے میں جو ہے جھوٹا نہیں ہوں، بلکہ میں اپنے اس قول میں 100% سچا ہوں۔ اس لیے کہ اس وقت دنیا کے انسانوں کے جو اعمال ہیں، انسانوں کی جو کرتوتیں ہیں، انسانوں کی جو حرکات ہیں، انسان جس طریقے سے دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اس کا یہ زندگی گزارنا جو ہے اس بات کے اوپر دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو ہے پڑھی لکھی ہوئی دنیا نہیں ہے بلکہ یہ جاہل دنیا۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، ابھی چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ عائشہ نام کی ایک لڑکی نے اس نے خودکشی کیا۔ آج تک دنیا کے اندر جتنی خودکشیاں ہوئی ہیں میرے علم کے مطابق، میں چاہے سچا بھی جھوٹا بھی ہو جاؤں، میرے علم کے مطابق دنیا کے اندر جتنی خودکشی ہوئی ہے، ہر خودکشی کرنے والا جو ہے خودکشی نوٹ لکھ کے کاغذ پر قلم سے لکھ کے جاتا ہے۔ جتنی خودکشی ہوئی ہے، پولیس جاتی ہے، گھر کا دروازہ توڑتی ہے، دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک عورت ہے، یا ایک نوجوان لڑکی ہے، ایک یا نوجوان لڑکا ہے، چاہے وہ پنکھے سے لٹک کر کے، چاہے پلر سے لٹک کر کے، یا جو بھی اس نے خودکشی کیا ہے کسی بھی طریقے سے، تو وہ وہاں ایک نوٹ ملتا ہے، کاغذ ملتا ہے، اور لکھ کر کے جاتا ہے میری خودکشی کرنے کی وجہ یہ ہے۔ آج تک خودکشی جتنی ہوئی ہے اسی طریقے سے خودکشیاں ہوئی ہیں کہ مرنے والا جو ہے ایک نوٹ لکھتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ لیکن شاید یہ جو ہے انسانی تاریخ کی یہ پہلی خودکشی ہے کہ وہ عورت اور لڑکی جو ہے ایک ویڈیو بناتی ہے، اور جو ہے کئی منٹ کی اس کی ویڈیو ہوتی ہے، وہ بناتی ہے، اور بنانے کے بعد جو ہے وہ دریا کے اندر چھلانگ لگ کر مر جاتی ہے۔ شاید یہ جو ہے خودکشی کا یہ پہلا واقعہ ہے جو ویڈیو بنا کر کے ایک انسان ویڈیو بنا کر کے جو ہے ایک عورت جو ہے یا ایک لڑکی جو ہے خودکشی کرتی ہے۔ میں جو ہے اس پڑھے ہوئے دور میں، اس پڑھے ہوئے زمانے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لڑکی جو ہے اس کے انداز سے، اس کی بات چیت سے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی جاہل نہیں ہے، یہ کوئی جاہل لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ پڑھی ہوئی ہے۔ وہ جاہل لڑکی نہیں ہے بلکہ وہ پڑھی ہوئی لڑکی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو زمانے جاہلیت کے اندر جو عورتوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا، جو ان کے اوپر ظلم ڈھائے جاتے تھے، جو ان کو جو ہے ایک دم مجبور اور معذور کر کے رکھا جاتا تھا، جس کو ہم زمانے جاہلیت کہتے ہیں، اور وہ زمانے جاہلیت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ختم ہوا۔ وہ تاریخ دور ہم مانتے ہیں، بڑا جو ہے انپڑھ اور جاہلیت کا دور مانتے ہیں، اور وہ دور جو ہے مشہور ہوا ہے زمانے جاہلیت سے۔ زمانے جاہلیت سے مشہور ہونے کی جہاں بہت سارے اسباب ہیں، جہاں ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، اس میں ایک خرابی یہ تھی کہ اس زمانے میں عورت سب سے مظلوم تھی۔ پورا ظلم و ستم اور سارا الزام اور اتہام جو ہے اگر کسی ذات کے اوپر ڈالا جاتا تھا تو اس عورت کے اوپر ڈالا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، دین سکھائے، اچھی تربیت کرے، بالغ ہو جائیں، جوان ہو جائے، اور ان کو عزت کے ساتھ اپنے گھر سے رخصت کر دے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنت کے اندر میرا پڑوسی ہوگا، میرا جنت کے اندر پڑوسی ہوگا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول پاک سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 2 بیٹیاں ہیں،
تو کیا مجھ کو جو یہ درجہ ملے گا جو آپ نے فرمایا؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو بھی وہ درجہ ملے گا۔ تو ایک صحابی تیسرے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ہی بیٹی ہے، کیا یہ فضیلت مجھ کو بھی حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ فضیلت تم کو بھی حاصل ہوگی۔ ایک صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں اور صحابہ ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے سے پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غلطی ہوئی ہے؟ عرب کے اندر کئی قبائل تھے، سارے قبائل جو ہے بچیوں کو زندہ دفن نہیں کرتے تھے، سارے قبائل جو ہے بچیوں کو مارتے نہیں تھے، بلکہ جو ہے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیتا تھا، اور بچی پیدا ہونا یا بچی کی پرورش کرنا یا بچی کو گھر میں رکھنا جو ہے اپنے لیے وہ قوم جو ہے وہ قبیلہ مایوب سمجھتا۔ فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے سے پہلے جو ہے میں تجارت کی غرض سے کہیں باہر چلا گیا، میری بیوی حمل سے تھی، اس زمانے میں تجارت پیدل سفر کرنا لمبا لمبا سال 2 سال 4 سال 5 سال 6 سال لگ جاتے تھے، پھر آدمی لوٹ کر کے آتا تھا، میری بیوی حمل سے تھی اور اس کے بعد میرے گھر میں بچی پیدا ہو گئی۔ اب چونکہ وہ انسان جو ہے وہ صحابی جو ہے اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جس قبیلے میں بچی پیدا ہونا گویا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور اپنے آپ کو دھسا دینا۔ پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا گیا، اس کے بعد گھر میں بچی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہونے کے بعد میری بیوی نے میرے گھر سے کہ شوہر کبھی بھی آئے گا تو میری بچی کو لے کر جا کر کے اور زندہ درگور کر دے گا، زندہ دفن کر دے گا۔ میں نے اس کے گھر سے جو ہے میرے پڑوس میں دوسرے قبیلے والے تھے جن کے ہاں بچیوں کو پیدا ہونا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، میں نے ان کو دے دیا پرورش کرنے کے لیے کہ بھائی یہ بچی کی پرورش آپ کیجیے، اور میں نہیں کروں گی اس لیے کہ میرا شوہر واپس آئے گا اس کو جو ہے زندہ دفن کر دے گا۔ بچی بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیاری ہے اور لاڈلی ہے، جو ہے میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر آئے اور بچی کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دے۔ وہ شوہر واپس آیا، بیوی سے پوچھا، کچھ اس نے کوئی جواب دے دیا، جواب دے کر کے بات آئی اور گئی۔ اب چونکہ پڑوس میں وہ بچی رہتی تھی تو پڑوس کے بچے ہوتے ہیں، کوئی بچوں کا کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی دشمن نہیں، کوئی دوست نہیں، سارے دوست ہیں، سارے ایک جیسے ہیں۔ وہ بچی جو ہے تھوڑا بڑی ہو گئی اور چلنے پھرنے لگی تو بچی اس گھر میں آتی تھی، اور جب اس گھر میں آتی تھی بچی تو وہ جو ہے وہ شخص جو ہے جس کی بیٹی کی حقیقت میں وہ نہیں سمجھ آتا میری بیٹی ہے، تو بچی کو گود میں اٹھاتا تو بہت پیار کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ 1 سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے، اب بچے سے اس کا شوہر، اس کا باپ جو ہے بہت محبت کرنے لگا، بہت پیار کرنے لگا۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت پیار کرنے لگا تو بچی کی ماں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے شاید میرے شوہر کا دل نرم ہو گیا ہے، اگر میں اظہار کر دوں گی کہ یہ بیٹی جو ہے تمہاری ہے، پڑوس کی بیٹی نہیں ہے، تو یہ جو ہے میری بچی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کرے گا۔ اب اس نے جو ہے پھر بتا دیا، اس نے کہا کہ بھئی یہ جو بچی جو ہے پڑوس سے آتی ہے اور آپ اس کو پیار کرتے ہیں، اس کا بوسہ لیتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، اس کو چیز لا کر کے دیتے ہیں، اس سے اچھی اچھی باتیں بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں کرتے ہیں، یہ پڑوس کی بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ تمہاری بیٹی۔ فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میری بیوی نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے تو میرا پارا ہائی ہو گیا اور غصے سے میں آگ بگولا ہو گیا کہ میری بیٹی اور اتنے زمانے تک 6 سال تک اور میری بیٹی رہی اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ تم نے نہیں کیا۔ میں نے بیٹی کو کپڑا پہنایا، کپڑا پہنا کر کے اسے میں نے کہا اس کو تیار کیا، رسا لیا، میں نے رسری لیا اور میں نے کدال لیا، پھاوڑا لیا اور بچے کو لے کر کے میں چل پڑا جنگل کی طرف۔ بچی پوچھتی تھی ابا کہاں جا رہے ہیں، بہت دھوپ ہے، بہت پریشانی ہے، کہاں جا رہے ہیں ابا، گھر واپس چلو۔ اس طریقے سے بچی جو ہے بولتی رہی اور اس کے بعد وہ شخص جو ہے بچی کو لے کر کے گیا۔ اس کے بعد کھڈا کھودنا شروع کیا۔ تو بچی تو ایسی ایک دم چھوٹی نہیں تھی کہ 1-2 سال کی ہو، وہ تو 6 سال کی بیٹی ہو گئی تھی۔ وہ کھڈا کھودنا جب اس نے شروع کیا تو جب کھڈا کھودتا تھا تو اس کے سر کے اوپر، اس کی داڑھی کے اوپر اندر جو مٹی آتی تھی تو اس کی بیٹی اٹھ کر کے آتی تھی اور کہہ رہے ابا آپ کی داڑھی گندی ہو رہی ہے اور آپ کے جو ہے سر کے بال گندے ہو رہے ہیں، مٹی جا رہی ہے، اور پیار سے جھاڑتی تھی۔ اور اس کے بعد جب تیار ہو گیا، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس ہے
وہ جو ہے وہ صحابی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے دردناک واقعہ بیان فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے. پھر بولا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قبر مکمل طور پہ تیار ہو گئی, میں نے بچی کو زبردستی پکڑا اور اس کے میں نے ہاتھ اس کے پیر باندھے اور میں نے زبردستی اس کو جو ہے اس کو قبر کے اندر ڈال دیا. وہ ابو ابو چلاتی رہی, تب بھی میرے دل کے اندر ذرہ برابر رحم نہیں آیا, ذرہ برابر جو ہے مہربانی میرے دل کے اندر نہیں آئی. میں نے زبردستی اس کو اندر ڈالا اور مٹی ڈالا اور مٹی جب تک جو ہے میں چلا کہ وہ مٹی ڈال کر کے اور میرے کانوں میں ابو ابو کی آواز آ رہی ہے. اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی آواز آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے. اے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جو ہے اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کر دے گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام تہدم ما کان قبلها, کہ اسلام جو ہے ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اسلام لانے سے پہلے کیے ہیں. یہ گناہ اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا تھا, لیکن یہ عظیم گناہ تھا. زمانے جاہلیت کے اندر جس بچی کو اس جو ہے دردناکی کے ساتھ, اس سفاکیت کے ساتھ, اس ظلم کے ساتھ جو ہے ایک جو ہے جاہل باپ جو ہے قبر میں زندہ درگور کر دیتا ہے, آج بھی جو ہے پوری دنیا کے معاشرے کے اندر جو ہے یہی نظر آتا ہے کہ اگر جو ہے ظلم کا جو ہے اگر کوئی تخت مشق ہے, اگر کسی کے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو عورت ہے, وہ لڑکی ہے, وہ نازک, وہ صنف نازک ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی کوئی رشتہ دار ہے, آج دنیا کے اندر ظلم و ستم آئے گا. اور ایک لعنت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر آ گئی ہے, وہ ایک اتنا بڑا ناسور ہے, وہ اتنا بڑا کینسر ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کینسر, اس ناسور کی وجہ سے ایسے حالات ہم کو دیکھنے پڑتے ہیں اور ایسے حالات ہم کو سننے پڑتے ہیں. وہ ناسور جو ہے وہ جہیز کی لعنت ہے, وہ جہیز کی لعنت ہے. کیا جو ہے سیرت کی کتابوں میں, کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, کیا صحابہ کی زندگی میں, کیا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا تھا؟ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. کیا صحابہ نے اپنی بیٹیوں کا نکاح نہیں کیا تھا؟ کیا تھا نکاح. لیکن اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے جو اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہے, کہیں بھی ایک چیز لینے دینے کی کہیں بھی ثابت نہیں ہے. اگر کوئی ثابت کر دے تو میں غلامی کروں گا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب سے پہلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کیا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے تھے, آپ کے انڈر میں رہتے تھے. ایک تو ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرے ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست ہیں, پیرنٹس ہیں, ذمہ دار ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی, میں اپنی بیٹی فاطمہ کا تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اے علی, تمہارے پاس کچھ ہے؟ کس سے کہہ رہے؟ داماد سے پوچھ رہے, بیٹی کے باپ سے نہیں پوچھ رہے, بیٹی کے بھائی سے نہیں پوچھ رہے, یا ایسی طریقے سے اس کے باپ سے نہیں پوچھ رہے کہ بھائی تمہارے پاس. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے علی, کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تمہاری شادی ہے فاطمہ سے میں کرنے والا ہوں. ہے علی رضی اللہ فرمایا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کے گھر میں رہتا ہوں, آپ کی سرپرستی میں رہتا ہوں, جو کچھ ہے آپ ہی ہے, لیکن میرے پاس ایک زرہ ہے, ایک زرہ جو جنگ کے لیے جب جاتے تھے تو تلوار سے بچنے کے لیے اور لوہے کی ایک جو ہے ایک کپڑا ہوتا تھا, اس کو جو ہے پہنتے تھے تاکہ جو ہے تلوار کا زخم جو ہے, تلوار جو ہے جو جسم میں نہ لگے, اس کو زرہ بولتے تھے. بولے جاؤ یہ زرہ بیچ کر کے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ لیا اور مدینہ کے بازار میں گیا. بولے بھائی کوئی گراہک ہے اس زرہ کو خریدے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, فرمایا اے علی کیا کر رہے ہو؟ بولے یہ زرہ بیچ رہا ہوں. بولے کس لیے بیچ رہے ہو؟ بولے میری شادی کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ کچھ میرے پاس پیسے ہو جائیں جس کی وجہ سے میری شادی ہو جائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا اس کی کیا قیمت ہے؟ بولے اس کی قیمت ہے 30 درہم یا 40 درہم اس کی قیمت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 درہم دیے یا 300 درہم دیے اور زرہ لے لی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ
रज़ियल्लाहु अन्हु की नीयत थी कि मैं पैसा दे दूं और ज़िना भी ना लूं, लेकिन चूंकि ऐसा वक्त था, ऐसा माहौल था, बोले अगर अभी ऐसा करूंगा तो हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज हो जाएंगे। तो उन्होंने जो है पैसा दे दिया और ज़िना ले लिया। ज़िना लेने के बाद वो पैसा जो है ले करके आए। उसके बाद है उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे से आए और हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि ये ज़िना मेरी तरफ से हदिया है, हदिया दे दिए। उसके बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर हुए। हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ पैसा जो है फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया और कुछ जो है अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गद्दा बनवाया उससे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैसा किसका है? पैसा जो है दामाद का पैसा है, पैसा बेटे का है, पैसा लड़के का है और ज़िना बेच करके लाया है। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के पैसे से जो है एक गद्दा बनवाया जिसके अंदर छाल भरी हुई थी, जो 2 तकिए बनवाए जिसके अंदर छाल भरी हुई थी और इसी तरीके से जो है मशकीज़ा खरीदा जिसके अंदर पानी भरने के लिए, और इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे सामान जो घर की जरूरियात के होते थे वो खरीदा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कुछ भी नहीं है। एक अंसारी साहबी ने हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना मकान दिया था छोटा सा और कहा, ऐ अली तुम्हारी शादी होने वाली है, इस वजह से तुम्हारी रुखसती जो है और तुम्हारी बीवी की रुखसती इस मकान में होगी, यहाँ रहना। फिर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सामान दिलाया और सामान दिलाने के बाद हैदर अली रज़ियल्लाहु अन्हु से अपनी बेटी जो है सैयदुन निसाई यानी जन्नत की सरदार है, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका निकाह किया और ये अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी है फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का ये निकाह है, ये शादी है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ हैदर अली रज़ियल्लाहु तआला सारा सामान लेकर दिया। फिर अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैदर रुकैया रज़ियल्लाहु तआला का निकाह किया, हैदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला से, हैदर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला का निकाह किया, हैदर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला से अपनी बेटी जो है, इसी तरीके से फातिमा, रुकैया, उम्मे कुलसूम, इन तमाम बेटियों का निकाह अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और कहीं भी साबित नहीं है और कहीं भी हदीस और कुरान तारीख की किताब में कहीं नहीं मिलता कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया हो और कुछ दिया हो जिसकी वजह से उनका खराबात किया हो। दोस्तों, ये जहेज की लानत एक नासूर है, एक बहुत बड़ा कैंसर है और ये एक बहुत बड़ा मर्ज है जो इस माशरे के अंदर जो है एकदम सरायत कर गया है, एकदम घुस गया है, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर ये जहेज की लानत ना होती, अगर ये जहेज की लानत ना होती तो क्या आयशा नाम की वो लड़की जो है उस नदी के किनारे अपना वीडियो बना करके क्या खुदकशी करती? खुदकशी नहीं करती। लेकिन जो है ये खुदकशी करना भी शरीयत जो है इसको मना करता है कि खुदकशी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि जो है अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों के जीने का, रहने का, जिंदगी गुजारने का अल्लाह ताला ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी इंसान को उसकी जो है बर्दाश्त से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और कुरान ने खुद कहा है कि भाई अगर जिंदगी गुजरती नहीं मियाँ बीवी को और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब चलने का कोई रास्ता नहीं है, तो कुरान ने कहा यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लन मिन साअतिही व काना अल्लाहु वासिअन हकीमा, कि अगर दोनों जुदा हो जाएं, जब गुजरान की जो है कैफियत ना बने और जब आपस में गुजरान ना बने, युगनिल्लाहु कुल्लन मिन साअतिही, तो अल्लाह ताला जो है उन दोनों को अपनी कुशाई से, अपनी वसात से अल्लाह ताला बेनियाज कर देगा। अल्लाह ताला उसका जो लड़की है उसके भी अल्लाह ताला असबाब मुहैया फरमा देंगे और जो लड़का है अल्लाह ताला उसके भी असबाब मुहैया फरमा देंगे। व कान अल्लाहु वासिअन हकीमा, और अल्लाह ताला वसात वाले हैं, कुशादगी वाले हैं, हिकमत वाले हैं। इस वजह से दोस्तों मायूस होने की जरूरत नहीं। हमारे माशरे के अंदर नौजवान जिनको अल्लाह ताला ने अभी इस उम्र में पहुंचाया है कि उनकी शादी होने वाली है या शादी तय होने वाली है, वो तहैया करें, इरादा करें कि हम इंशाअल्लाह जिस तरीके से अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने अपनी बेटे और बेटियों की शादी की, निकाह की है, हम उसको जो है उसी तरीके से करेंगे। और ये जो बुरी रस्म जो है हमारे माशरे के अंदर जो सरायत कर गई है, घुन की तरह हमारे पूरे माशरे को जो है पीस रही है, खा रही है, हम इसको जो कोशिश करके इसको निकालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी पहले सुनने